لیکن یزید اتنا پلید، اتنا گندا، اتنا نکما، اس قدر نیچ حرکت کا انسان تھا کہ اس نے سفر حج میں بھی مدینہ منورہ میں شراب پی۔ اب آپ دیکھیں امام علی مقام علی جدی والی السلام اس کی بدکاریوں کو، بد کرداریوں کو محسوس کر رہے تھے۔ امام نے جو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور اس سے اختلاف کیا، نفرت کی، وجہ یہ تھی کہ اگر امام اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو کل اٹھ کر کے کوئی شراب کے خلاف تقریر کر ہی نہیں سکتا تھا، شراب کے خلاف، نشے کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اگر کوئی کرنے جاتا تو لوگ کیا کہتے؟ تو بڑا ہے کہ امام حسین بڑے۔ جب ایک شرابی کے ہاتھ پہ امام حسین نے بیعت کر لی تو پھر تو کون ہوتا ہے اس کے خلاف بات کرنے والا؟ لیکن میرے امام کی غیرت دیکھو، علی اکبر جیسا بیٹا دیا، ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا دیا، لیکن آپ نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ آپ نے علی اصغر جیسا 6 مہینے کا شہزادہ دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ آپ نے قاسم جیسا 19 سال کا جوان قربان کیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ اب مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، یزید شراب پی رہا ہے اور شراب کو عام کر رہا ہے، شراب کے ماحول کو عام کر رہا ہے، نشے کو عام کر رہا ہے۔ امام علی مقام اس سے جنگ کر کے بتا رہے ہیں کہ میری جنگ جو ہے ذات یزید سے نہیں، ذات یزید سے تو بعد میں ہے، پہلے کردار یزید سے۔ یزید کی ذات سے جنگ بعد میں، پہلے کردار یزید سے جنگ ہے۔ اور اب امام ہمیں سمجھا رہے ہیں اب جس کا بھی یہ کردار ہوگا اس سے میری کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اس سے بھی میری جنگ ہے۔ اب پتا چلا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کسی کے ہاتھ میں نشے کی گولیاں ہے، کسی کے ہاتھ میں گانجا چرس ہے، کسی کے ہاتھ میں نشہ کرنے والی ادویات ہے، تو امام علی مقام کا وہ چاہے جتنا نام لے، حسین پاک جیسے یزید سے جنگ کر رہے تھے ویسی امام حسین آج ان شرابیوں سے، نشہ کرنے والوں سے بھی جنگ کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہو گیا آج؟ مسلمان بہت بے چین ہے، مسلمان بہت پریشان ہے، مسلمان بہت تکلیف میں ہے، مسلمان بہت بلاؤں میں ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میں بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر غلطی کروں گا تو میرے علماء میری اصلاح کریں گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے، وہ اس کی تلوار نہیں ہے، اصل میں مار تم پر امام حسین کی ہے۔ تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے لیکن مار امام حسین کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے بتا دیا کہ جس قوم کے اندر نشہ ہوگا اس سے میری جنگ ہوگی۔ اب امام حسین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو گئے، اس لیے اللہ تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہیں برباد کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ امام علی مقام کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں۔ نکلو سنیوں، میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، یزیدی کردار سے باہر نکلو۔ دوسری بات بہت لمبی نہیں کرنے والا، گرمی کا موسم ہے، آپ لوگ بہت گرمی میں بیٹھے اس کا مجھے خیال ہے، لیکن دوسری بات، ایک دو بات اور کروں گا، بات ختم کروں گا۔ دوسری بات، یزید علل اعلان نمازوں کو ترک کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے سفر حج میں بھی نماز چھوڑی، مدینہ منورہ آ کے بھی اس نے نماز میں غفلت کی۔ امام کے سامنے اس کا یہ کردار موجود تھا، یہ کیریکٹر موجود تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ اس پر ہنستے ہیں، ہم لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے میں ہی ڈوبے ہوئے، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے کی بات کریں، دنیا کہاں پہنچ گئی؟ یہ ابھی تک نماز روزے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا کہیں بھی پہنچے، ہماری نماز، توجہ کرنا، ہماری نماز ہمیں وہاں تک لے جاتی ہے چاند پر جانے والے جہاں کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا
جو بندہ نماز میں سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو گویا کہ سجدہ کرنے والا ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے قدم ہمارے قدم کی طرح نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ بندے جب تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے۔ جیسے وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، ویسے قدم بھی بیان کیے گئے، لیکن ہمارے قدموں کی طرح یہ قدم نہیں ہے جس میں انگلیاں ہیں، ناخن ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ اکبر کہ تیرا سر اس کے قدموں میں ہوتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے، اور وہ تیرے سامنے ہوتا ہے اور تو اس کے سامنے ہوتا ہے، جو جسم و جسمانیات سے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ گویا کہ اس کے انوار اور تجلیات تجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، تیرا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یزید نماز میں کوتاہیاں کرتا تھا۔ آج لوگ کتنے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں؟ جلسے کے نام پہ تو ہزاروں جمع ہوں گے، لیکن نماز کے نام پہ کتنے؟ مسجدوں کے اندر دھول ہے، اچانک چلے جاؤ مسجدوں میں چٹائیوں پہ دھول ہے، چٹائیوں پہ گرد و غبار ہے، لوگ نماز میں بالکل دھڑلے کے ساتھ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ سن لو، پورے قرآن میں 700 مرتبہ میرے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھنا، آپ اپنے آپ کو رضوی کہہ لو، اشرفی کہہ لو، برکاتی کہہ لو، صابری کہہ لو، مداری کہہ لو، کاملی کہہ لو، ابو الولائی کہہ لو، جنتی کہہ لو، حسینی کہہ لو، محمدی کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، نماز چھوڑ کر تم اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو سچا مومن ثابت نہیں کر سکتے۔ بے شک حق سبحان اللہ۔ زندگی میں سجدہ نہیں، نماز سے کوسوں دور، اور جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ اگر ٹائم نہیں ملتا تو پھر مسلمان کیوں ہے؟ کیسے ہے؟ تجھے کھانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے سونے کے لیے ٹائم ہے، تجھے ناچ گانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے واٹس ایپ فیس بک کے لیے ٹائم ہے، تجھے عورتوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے لیے ٹائم، دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھ، تجھے اللہ کے لیے ٹائم ہے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، اور ہم اگر ٹائم نکالنا چاہیں تو بالکل نکال سکتے، اس لیے کہ ٹائم کسی کو نہیں ملتا، نکالنا پڑتا ہے۔ آپ جلسے میں ٹائم نکال کر آئے تو پہنچے، اگر تھوڑی سستی کرتے تو اپنی یاد بے شمار لوگ ہیں جو آنا چاہتے تھے، سستی کی نہیں آئے، بستر پہ لیٹے لیٹے سو گئے، بیٹھے رہ گئے باتیں کرتے ہوئے نہیں آئے۔ ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہارا روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ موت سے تمہاری آنکھیں بند ہو جائے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ اکبر، اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھ، اپنے آپ پہ رحم کر، اپنے آپ پہ رحم کر۔